पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके अलावा जो है हबीब अकरम एंकर हैं, टीवी चैनल निजी पर भी वो आते हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में क्या कहा, वो बड़े उनका जवाब सुनने वाला है, वो भी आपके सामने रखते हैं और कुछ थोड़ा तज्जिया वो भी पेश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, DGISPR जो हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके मुतल्लक मैंने थोड़ा सा माजी में अगर जाएं तो जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उस दौर से भी अगर थोड़ा पीछे चले जाएं तो टीवी चैनल पर जब बात होती थी तो हमारी जो पाक आर्मी है या हमारी अफवाज है उनके बारे में सियासी लीडर अगर कोई बात भी करते थे तो वो अशारों कनायों में बात करते थे, डायरेक्ट कभी नाम नहीं लेते थे। इतनी हमारी अफवाज पाकिस्तान की रिस्पेक्ट थी। फिर जब जनरल कमर जावेद बाजवा आए तो उस दौर में सियासत में जो मुदाखलत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी और वो तो शुरू से होती आई है, मगर उसका जो है वो इतना खुलेआम वो नहीं थी, तो जिसकी वजह से फ़ौज की रिस्पेक्ट बहुत बाकी थी और थी। यानी कि तो वो उस में भी वो जो है वो यानी कमर जावेद बाजवा के दौर में आस्ते आस्ते जो है वो खलाई मखलूक का लफ्ज़ आने लगा, फिर आस्ते आस्ते इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ आने लगा, फिर डायरेक्ट अब फ़ौज का लफ्ज़ आने लगा। तो ये जो अरसा इतना यानी ये अदवार जो गुजरे हैं और अब जो मौजूदा अदवार यानी अब जो मौजूदा हालात हैं, तो अब तो यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है कि हमारे यानी DGISPR जो हैं अहमद शरीफ, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अब उनका पोस्टमार्टम भी होता है। यानी वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्कस किया जाता है, उसमें उनको गलत जो बातें हैं वो साबित की जाती हैं, सही बातें वो साबित की जाती हैं। तो ये अगर देखा जाए तो इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि ये जिस तरह यानी कि अदलिया है वो एक हमारा पिलर है, तो इस तरह ही एक हमारा फ़ौज भी एक ये भी एक मेन पिलर है। तो ये अदलिया को भी कमर जावेद बाजवे से लेकर अब तक जो है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी कभार कोई बंदा अगर अदलिया के खिलाफ गुफ्तगू करता तो उनके खिलाफ जो है बड़ा एक्शन होता। तो अब अदलिया जो है वो भी तबाही के दहाने पर पहुंच गई और इसमें जो 26वीं आईनी तरमीम की गई और फिर जो है ये सारे मसले मसाइल जो पेश आए तो अदलिया भी तबाह हो गई। और जितनी अदलिया डिस्कस हुई है और जितनी उंगलियां अदलिया की तरफ उठी हैं और हर चैनल पर डिस्कस हुई, इतनी कभी तारीख में कभी नहीं हुई। तो ये भी इंतहाई अफसोसनाक है। और फिर ये जो हमारी अफवाज है उसके बारे में जो भी डिस्कस किया जाता है तो ये भी अफसोसनाक है, क्योंकि ये जो पिलर हैं इनकी चाहे अदलिया हो चाहे अफवाज हो, इनकी रिस्पेक्ट ही होनी चाहिए। और ये मामलात क्यों यहाँ तक पहुँचे हैं, ये हमारी अफवाज जो है उन्हें भी इसको ज़ेरे गौर करना चाहिए कि ये मामलात क्यों यहाँ तक पहुँचे और क्यों ये सारा कुछ हुआ। अगर इसको यानी कि दोबारा ज़ेरे गौर किया जाए और दोबारा हालात को बेहतर करने की कोशिश की जाए तो कहते हैं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तो हालात ठीक हो सकते हैं। तो यही वो जो माजी में मोहब्बत हुआ करती थी हमारी फ़ौज के साथ, तो वो इंशाल्लाह सब की पैदा हो सकती है। अगर जो है हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है कि सियासतदानों, अवाम और हम इस टाइम कहाँ खड़े हैं, इसको पाकिस्तान के मफाद की खातर जो है रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि अदलिया की रिस्पेक्ट भी बहाल हो
ہمارے جتنے ادارے ہیں ان کی رسپیکٹ بھی بحال ہو۔ تو یہ تھوڑا سا میرا تجزیہ تھا جو میں نے پیش کیا۔ اب آتے ہیں کہ آخر میں حبیب اکرم کی اسپیچ بھی رکھتا ہوں۔ تو پی ٹی آئی نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہ یعنی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی ان کے بارے میں بھی بہت سے سوالات اٹھائے، اور اس کے علاوہ عمران خان کے بارے میں انہوں نے اور امید کی ہے کہ جو یعنی کہ 2 جنوری کو ان کا مذاکرات ہونے ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے امید دلائی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ایک سٹیپ آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ جو بھی ماضی میں میرے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، جو یعنی ان کو گولی ماری گئی، ان کو نجائز بند کیا گیا، پھر جیل میں تنگ، یعنی بہت سی باتیں ہیں، وہ ساری انہوں نے کہا میں پاکستان کی خاطر اور میں اپنی ذات کی جو بھی مسئلے ہیں وہ میں معاف کرتا ہوں، میں اگر اقتدار میں بھی آیا تو اس کا بدلہ نہیں لوں گا، یہ انہوں نے کہا پریس کانفرنس میں۔ تو یہ یعنی تقریباً یہ باتیں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے، اور بہت سی انہوں نے باتیں وہ یعنی کہ وہ واقعات بھی یاد دلائے جو گزرے، جو زیادتیاں وہ بھی انہوں نے بتائیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو ہمارے مطالبے ہیں وہ بھی انہوں نے دوبارہ دہرائے کہ یہ جو ہمارے مطالبے ہیں ان پر یعنی کہ غور کیا جائے گا، یہ بھی انہوں نے دہرایا۔ اب آ جاتے ہیں حبیب اکرم۔ ان کو ایک ٹی وی اینکر ہے، انہوں نے پوچھا کہ سلیمان اکرم راجہ جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ مہینے 1.5 کے اندر عمران خان رہا ہو جائیں گے، تو یعنی کہ یہ آپ اس میں کیا کہتے ہیں کہ ایک یعنی 1.5 ماہ میں رہائی ممکن ہے؟ اور انہوں نے سوال یہ کیا کہ اس میں کیا بیرون ملک سے جو ہے دباؤ آئے گا اس کی وجہ سے ہوگا یا یہ مذاکرات کے نتیجے میں ہوگا؟ تو اس نے پھر بڑا اسے مفصل جواب دیا ہے، وہ آپ پہلے سن لیں پھر بات کرتے ہیں۔ یعنی پاکستان کے اندر جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش کی گئی وہ پھر بھی ناکام رہی، تو یہ دنیا اس سے آگاہ ہے۔ اور پھر جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دیا کہ جس میں عین الیکشن سے کچھ پہلے پاکستان تحریک انصاف پر عملاً پابندی لگا دی، یعنی اس فیصلے کا امپیکٹ یہ آیا تو کہ کسی جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے کے قابل ہی نہ، تو اس کا بھی پوری دنیا نے برا منایا۔ پھر جس طریقے سے ہم نے یہاں پر لوگوں کو سزائیں دی ہیں یہ جو ملٹری کورٹس کے نتیجے میں، وہ بھی ایک دنیا کے لیے کنسرن۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے قانونی اور دستوری نظام کے اندر کی پروویژنز کے مطابق وہ ایسے نہیں دیکھتی، دنیا اس کو ڈیفرنٹلی دیکھتی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جو امریکہ کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ خود کو ریلیٹ کرتے ہیں عمران خان سے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان دراصل ایک ایگزامپل ہے جو ٹرمپ کو بھی فیس کرنا پڑی، ٹرمپ کو پہلے اور بعد میں عمران خان کو۔ تو پھر رچرڈ گرینل نے اور پھر دیگر لوگوں نے جو کچھ ٹویٹس کے ذریعے اپنا کہا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو یہ ایک ماحول تو بن گیا ہے عدالت کو، جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہم نے نہ صرف جکڑا محکمہ ماہی گیری یا محکمہ زراعت جو مل کر اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ آسانیاں آنے والی۔ تو ناظرین آپ نے حبیب اکرم کی جو انہوں نے جو بھی عوامل تھے وہ سارے ڈیٹیل کے ساتھ بتائے، وہ آپ نے بات سنی۔ تو مجھے جو بات بھول گئی تھی وہ یہ تھی کہ عدالتوں کو جو ہے اس کی یعنی نیچے لانے میں قاضی فائز عیسیٰ کا بھی بڑا کردار تھا کہ عدالت کی جو توقیر تھی، جو رسپیکٹ تھی، اس کو ڈاؤن کرنے میں قاضی فائز عیسیٰ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کو یعنی کہ بے توقیر زیادہ کیا ہے۔ تو یہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسے اقدامات اداروں کی جانب سے جو یعنی کہ یہ معاملات کو کر سکتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، تو امید یہی کی جاتی ہے کہ آئندہ دنوں میں انشاءاللہ ہماری افواج کی بھی عزت ہوگی، تو ہمارے مینڈیٹ جو ہے جو لوگوں کو ملتا ہے وہ اس کی بھی احترام ہوگا، ہماری عدلیہ کی بھی احترام ہوگا۔ یہی چیزیں ہر ایک عام شہری دیکھنا چاہتا ہے
کوئی بھی ملک کا دشمن نہیں ہے، نہ کوئی فوج کا دشمن ہے، نہ کوئی عدلیہ کا دشمن ہے، نہ کوئی انتشار چاہتا ہے۔ زیادہ تر پاکستان کے لوگ، اکثریت جو ہے، سب وطن سے محبت کرتے ہیں اور سب امن کے داعی ہیں اور امن ہی چاہتے ہیں۔ تو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ ناظرین سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔